اچھا بس اب ایک اور سوال ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں عوام بہت سارے سوال اٹھا رہی ہے، ایک اور سوال ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایون فیلڈ العزیزیہ کیس ایک کے بعد ایک جو ہے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ حلقوں کا یہ سوچنا بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو اس سے پہلے ڈیسیجن آیا تھا، ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ سراسر غلط کیا گیا تھا، لیکن اب دوسری طرف ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک اور بھی کیس آ گیا 190 ملین پاؤنڈ والا، آپ کو یاد ہے برٹن سے جو ایشو چل رہا تھا۔ آپ کی نظر میں کیا یہ دہرائی جا رہی ہے سچویشن یا پھر یہ کچھ مختلف ہے، یہ جینوئن ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ اس کو ایک جنرلائز نہیں کر سکتے۔ میاں نواز صاحب کے جو دونوں کیس ہیں مکمل طور پہ جھوٹ ہے، اس میں کسی آپ قانون دان کسی وکیل کو دکھا دیں وہ آپ کو بتائے گا کہ اس میں کوئی نہ سیر ہے نہ پید ہے۔ وہ جج بھی کہہ گیا کہ میں نے بلیک میل ہو کر یہ ڈیسیژن دی ہے، تو یہ ریلیف ان کا حق تھا۔ ایک آپ اسے ڈیل، کوئی لوگ ڈیل کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ریلیف ہو گیا، میں اس کو انصاف کہتا ہوں۔ یہ دو معاملات جو ہیں اب، اور ایک اور کیس باقی ہے جو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا نواز شریف صاحب کو، اس کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو، کیونکہ وہ بالکل ہی ناانصافی پہ مبنی تھا، اس کا قانون میں کوئی جواز نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کو ایک ہائی جیکنگ میں کنوکٹ کیا گیا تھا، تو 9 سال بعد ریلیف، جو بھی آپ کہیں ریلیف ڈیل یا انصاف جو کہیں، ان کو مل گیا۔ اب عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ جو پاکستان وزیر اعظم ہوتا ہے اس میں لازمی طور پہ جیل جانا ہوتا ہے، یہ اس کے کوالیفیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی اس سے اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ یا کوئی اور ناراض ہو جائے تو وزیر اعظم دن میں 100 فائلیں اس کے پاس آتی ہیں، کوئی فائل بھی آپ پکڑ سکتے ہیں کہ جی اس میں یہ خرابی ہو گئی، اور پھر وہ 4-5 سال عدالتوں میں پھرتا رہتا ہے، پھر اس کو آپ کنوکٹ کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ریلیف دیتے ہیں، وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کے 2 کیسز ہیں جو اس حکومت میں ہوا ہے، میں نے کبھی اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن 2 چیزیں بڑی کوشچنیبل ہیں۔ ایک جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، کیونکہ سیاسی جماعت کسی بھی بیرون پاکستان شخص یا ادارے سے پیسے نہیں لے سکتی، صحیح، اور جو کم از کم پروف میں نے دیکھا ہے جو پبلک نالج میں ہے، اس کے مطابق وہ خود کمپنیوں کے چیئرمین تھے، کم از کم US میں 2 کمپنیوں کے، دیگر ممالک میں بھی ہیں، لیکن وہ، اور وہاں پر فارن نیشنل سے بھی اور فارن کمپنی سے بھی پیسہ لیا گیا، اور وہ پیسہ پاکستان آیا نہیں، اس میں سے کچھ حصہ آیا کچھ نہیں آیا۔ اسی طرح دیگر بھی ممالک سے، دبئی سے، UK سے پیسہ لیا گیا، وہ پاکستان نہیں آیا، اور وہ بھی کمپنی سے بھی تھا۔ تو یہ بڑی ایک کلیئر وائلیشن ہے الیکشن لاز کی۔ یہ کیس بن سکتا ہے، میں کیسز کے حق میں نہیں ہوں، آپ اگر کسی نے غلطی کی ہے اس کو فیس کرنا چاہیے، لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے جسٹس کا، انصاف کا، آپ کیس بنائیں، اس کو پورا موقع دیں اپنی صفائی کا، آپ اپنا ثبوت پیش کریں، اور یہ سب کچھ پبلک ڈومین میں ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہوئے، میں اس میں خود جاتا رہا ہوں عدالتوں میں، مکمل طور پہ وہ پہلے دن سے نظر آتا تھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ ان کو کنوکٹ کریں گے۔ تو جب اس نظام اس قسم کا بن جائے تو پھر انصاف نہیں رہتا۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ جو پیسہ آیا تھا 190 ملین جو پاؤنڈ ہے، اس میں اس کی کیا حقیقت ہے اس کا مجھے دوسرے لوگوں سے علم ہے، لیکن اس کی وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، کیونکہ جو کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا، ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا UK کی گورنمنٹ سے یا وہاں کے ادارے سے، وہ کانفیڈینشیل ہے، اس کو آپ گورنمنٹ پبلک نہیں کر سکتی۔ لیکن جو اس میں خرابی ہوئی ہے، جو مجھے کم از کم 4 مختلف لوگوں نے جو اس کمرے میں اس کابینہ کی میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ جب بھی آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، بے شک وہ MOU ہی ہو ایک دوسرے ملک سے، یہ تو ایگریمنٹ ہے پراپر، اس کی لیگل ایک ویلیو ہے۔ MOU کی لیگل ویلیو نہیں ہوتی، وہ ایک انڈرسٹینڈنگ، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو بھی جب آپ سائن کرتے ہیں تو اس کی اپروول کابینہ سے لی جاتی ہے، اور اگر آپ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی کر دیں، آپ کو پھر کابینہ میں آنا پڑتا ہے، ایجنڈے پہ آتا ہے،
ڈسکس ہوتا ہے، اپروو ہوتا ہے۔ یہ جو ایگریمنٹ تھا اس کے اندر کوئی نہ ایجنڈے پہ تھا، نہ کوئی فارمل اپروول ہے، نہ کسی نے وہ ایگریمنٹ دیکھا۔ یہ ایک بڑی کلیئر وائلیشن، اس میں ساری کابینہ بھی میری نظر میں جواب دہ ہے۔ لیکن آپ نے کہا 4 لوگوں نے آپ کو بتایا کابینہ کا جو اس ٹائم پہ حصہ تھے، ان کا نام لینا پسند کریں گے؟ نہیں، میں نام خواتین بھی تھی؟ نہیں، خاتون کوئی 4 لوگ وہاں کابینہ میں سارے لوگ بیٹھتے تھے، اس میں فیڈرل منسٹر بھی تھے۔ فیڈرل منسٹر پاکستان جو کابینہ ہوتی ہے صرف فیڈرل منسٹر پہ مشتمل ہوتی ہے، لیکن باقی کو انوائٹ کیا جاتا ہے، منسٹر اسٹیٹ انوائٹ کیے جاتے ہیں، ایڈوائزرز انوائٹ، ایس اے پی ایم انوائٹ۔ وہ پی ٹی آئی کے زمانے میں کوئی 60-65 لوگ ہوتے تھے، شہباز صاحب کی تھوڑی بڑی تھی، 80-85 لوگ تھے، ان میں سے 4 مختلف لوگوں نے بتایا۔